وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، تو یہ وہی لوگ ہیں، اطاعت کرنے والے یہ وہی لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کے شان و نزول کے تعلق سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، کہ یا رسول اللہ کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کی دیدار کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے میرا دل بے قرار رہتا ہے، میں بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہوں، اضطرابی کیفیت ہو جاتی ہے میری کہ جب میں آپ کو دیکھ نہ لوں، اور مجھے اس وقت تک چین نہیں ملتا، میرے دل کو قرار نہیں آتا جب تک میں گھر سے آن کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کو دیکھ نہ لوں، میری ایسی حالت ہوتی۔ میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی اور میں بھی مر جاؤں گا تو آپ نبی ہیں اور سردار الانبیاء ہیں، آپ تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بہت اونچے مقام پر ہوں گے، میری خود کی پتہ نہیں کہ مجھے جنت ملے گی بھی نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو میں آپ کی زیارت جنت میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ ان صحابہ رسول کی اس بات پر اور سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رسول کو خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ، سن لو خوشخبری، سنا دیا مسدہ تمہارے رب نے، ایک اصول بتا دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، بات مانے گا، جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کر گزرے گا، جن کاموں سے روکا گیا ہے رکا رہے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق، تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا، ایسے شخص کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ بالکل واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا اور یہ خوشخبری سنا دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے اطاعت و تابعداری اور فرما برداری ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جنت میں رہنے اور جنت کے جو معاملات ہوں گے، اعلیٰ اور ادنا اور اونچے اور نیچے جو طبقات ہوں گے، یہ بالکل مسلم ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں حدیث نقل کی ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنت میں طبقات ہوں گے، اور اہل جنت اپنی کھڑکیوں سے اونچے طبقے کے جنتیوں کو دیکھیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو ایسے دکھائی دیں گے، اور اللہ رب کریم جنتیوں کو، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، انہیں اجازت دے گا، اختیار دیا جائے گا، اور وہ اتر کر نیچے کے جنت کے لوگوں سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ نیچے کے طبقات والے جو جنتی ہیں انہیں اجازت دی جائے گی اور وہ اونچے طبقات کے جنتیوں سے جا کے مل سکیں گے۔ جنت میں جو طبقات ہوں گے، جو درجات ہوں گے، وہ اعمال کے اعتبار سے، اطاعت و
تابعداری کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، لیکن ملنے اور ملاقات کرنے اور آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے لیے اللہ رب کریم اجازت فرمائے گا۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سارے صحابہ کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت بھی فرمائی۔ مسلم کی روایت میں حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور وہ آپ کی خدمت تہجد میں کیا کرتے تھے، خاص طور سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے لیے جگانا اور پانی کا اور مسواک کا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اور یہ خدمت مستقل وہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار اسی خدمت کو وہ انجام دے رہے تھے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ کعب، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ الصمد۔ کیا قسمت پائی تھی حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں جہان کے سردار، تمام نبیوں کے سردار جناب اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ رب کریم کے سب سے محبوب ترین ذات ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کعب مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ الصمد، کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے، اور حقیقت میں کسی بھی ایمان والے کی خواہش اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سردار الانبیاء کا ساتھ جنت میں مل جائے، بیشر میں مل جائے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اور چاہیے؟ حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک نصیحت فرمائی حضرت کعب بن اسلمی کو، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اے کعب اس تعلق سے تم میری مدد کرو کثرت سجدہ کر کے، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ خوب کثرت سے سجدے کرو، یعنی نفل نمازوں کی عادت ڈالو، کثرت سے سجدے ہوں گے تو جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ جنت کی بشارت دے دی، جنت کی خوشخبری سنا دی، اور آپ نے ایک نصیحت ان کے حوالے کی کہ اس پر عمل کرو۔ مسند احمد کی روایت میں ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، یہ سارے کام میں کرتا ہوں، کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگے، بشرطے کہ تم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوگی۔ یہاں ان صحابی کو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان و یقین، نبی کی رسالت پر ایمان و یقین کا اظہار کیا، اور اعمال کے اعتبار سے نماز جو فرض ہے، روزے جو فرض ہیں، زکوٰۃ جو فرض ہیں، ان فرائض کے اہتمام کا بھی اظہار و اقرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی کہ ہاں تم ان کے ساتھ ہوگے، لیکن اگر تم نے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا ہو، ماں باپ کا فرما بردار ہونا بھی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں رہنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی نصیحت فرمائی کہ تم ان کے ساتھ ہوگے۔ بخاری میں طرق متواترہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی جماعت ہے صحابہ کی، ان سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص کسی جماعت سے محبت کرے، کوئی شخص کسی جماعت سے محبت کرتا ہو، لیکن محبت ہو، تعلق تو ہو،
لیکن وہ اعمال اس انداز اور اس طریقے کا نہ کر پاتا ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا فرمایا؟ صحابہ نے کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص کسی جماعت سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، پسند کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، لیکن اعمال اس جیسا نہیں کر پاتا، اعمال میں کمزور ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس راوی ہیں، انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا میں اس سے زیادہ خوشی کسی بات سے نہیں ملی جتنی خوشی اس حدیث سے ملی، چونکہ ان کے دل کا مژدہ پورا ہو گیا، دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ محشر میں بھی میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ نبی کا ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلے جو شرط ہے وہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام، اعلیٰ درجے کی محبت، اتنی محبت کہ اتنی محبت کسی سے ہو ہی نہیں، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت کے لیے شرط کیا ہے؟ محبت۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بہت بڑی جماعت ہے صحابہ کی، بخاری کی حدیث ہے اور متواتر درجے کی حدیث ہے کہ صحابہ کو سب سے زیادہ جو خوشی ملی وہ اس حدیث سے ملی، چونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ محشر میں اور جنت میں ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، چونکہ محبت بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک حبشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حبشی صحابہ ہیں، کالے کلوٹے، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو بڑے حسین و جمیل ہیں، آپ حسن و جمال میں بھی بے مثال ہیں، اور آپ کا رنگ سراپا بھی نکھرا ہوا ہے، اور نبوت سے بھی آپ کو سرفراز کیا گیا، اور میں کالا کلوٹا اور ایک حبشی انسان ہوں، کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں پر آپ ایمان لے کر کے آئے، یعنی جن چیزوں پر آپ کا ایمان ہے، میں بھی ان پر ایمان رکھتا ہوں، میں بھی ایمان رکھوں، اور جو اعمال آپ کرتے ہیں ان اعمال کو میں بھی کروں، تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ اللہ، اس کیا خواہش ہے، دیکھیے ایک حبشی صحابہ کی تمنا دیکھیے، ان کا ارادہ دیکھیے، جذبات پر کو نوٹ کیجئے کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کالے کلوٹے چہرے کی وجہ سے نہ گھبراؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں اللہ رب کریم بہت حسین اور خوبصورت کر دے گا، تم سفید ہو جاؤ گے اور انتہائی حسین ہوگے، اتنے حسین ہوگے کہ 1000 سال کی مسافت سے تمہارا حسن ظاہر ہوگا۔ اللہ علیہ، یعنی 1000 سال کی مسافت سے تمہاری خوبصورتی صاف ظاہر ہوگی اور دکھائی دے گی، اتنا اس قدر حسین و جمیل اللہ تمہیں بنائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی۔ ان باتوں کو سن کے ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب کریم کی عنایات اور اس کی سخاوتیں جب اس اعلیٰ درجے کی ہے تو وہاں تو کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کسی کو عذاب ہی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کل قیامت میں ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، اتنا نیکیوں کا ایسا پہاڑ لے کر کے آئے گا، انبار لے کر کے آئے گا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی کہ اگر پہاڑ پر ان نیکیوں کو رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی لرز جائے، لیکن جب ان نیکیوں کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی، اللہ کے انعامات اور اکرام آئیں گے، انعامات آئیں گے، تو نیکیاں کم پڑ جائیں گی، کہ وہاں جو بخشش کا معاملہ ہوگا، مغفرت کا معاملہ ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوگا۔
اس حبشی صحابی کے سوال و جواب پر ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ وہ صحابی رسول جو حبشی تھے حیرت میں پڑ گئے، اور حیرت و استعجاب سے انہوں نے سوال کیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، جن نعمتوں کا مشاہدہ آپ کی یہ مبارک آنکھیں کریں گی، کیا ان نعمتوں کو میں بھی دیکھ سکوں گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں ضرور، کہ جن نعمتوں کو میں دیکھوں گا ان نعمتوں کو تم بھی دیکھ سکو گے۔ آئے ہائے، ان حبشی صحابہ کو ایسا رونا آیا، وہ زار و قطار رونے لگے۔ نو مسلم تھے، ابھی ابھی تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، زار و قطار رونے لگے، روتے روتے وہیں جان دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے تجہیز و تکفین فرمائی ان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت محشر میں اور جنت میں، صدیقین کے ساتھ رفاقت جنت میں اور محشر میں، شہداء کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جبھی ہوگی جب ہم پوری زندگی اللہ رب کریم کے لیے تسلیم و رضا بن جائیں، تسلیم و رضا کا پیکر بنا لیں اپنے آپ کو، اللہ کے تمام حکموں کو بجا لائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو، چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کو، سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن کسی بھی احکام کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عظمت کے ساتھ دیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور تقاضوں کو پورا کیا جائے، اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اپنے نفس کا کوئی دخل نہ ہو، بس اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سنت کے مطابق کام ہو، اللہ کے احکام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اپنے دل میں عظمت کے ساتھ، اکرام اور تقدس کے ساتھ۔ اور یہ سمپل اور یہ نظیر ہمیں صحابہ کرام نے پیش کی ہے کہ محبت نبی سے کیسے ہونی چاہیے۔ ہمیں خود اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے محبت کرنا سکھایا ہے۔ اس انداز میں جب محبت ہوگی تو یاد رکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محشر میں ہم نبی کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ جنت میں بھی ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو نبی کے ساتھ ہونے کے لیے اور ان کے قریب ہونے کے لیے محبت شرط ہے، خالص محبت، پیور محبت اور اطاعت۔ جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت بھی ہوگی، محبت ہوگی تو فرما برداری ہوگی، محبت ہوگی تو نقالی ہوگی، محبت ہوگی تو غلامی ہوگی، محبت ہوگی تو عشق ہوگا، پیار ہوگا۔ پھر اپنے من کا کیا، اپنے من کی کون سی خواہش ہوگی، اپنے کون سی تقاضے ہوں گے، اپنی کون سی تمنا ہوگی۔ صحابہ کی کوئی تمنا تو تھی نہیں، صحابہ کی تمنا معلوم کیا تھی؟ جو نبی کی تمنا ہے وہ صحابہ کی، جو نبی کی خواہش ہے وہ صحابہ کی، جو نبی کی مرادیں ہیں وہ صحابہ کی، جبھی تو وہ کامیاب ہوئے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی عہد کریں، سبھی نیت کریں انشاءاللہ۔ وقت ہے ہمارے پاس، حالات ہیں، فرصت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس جو وقت تھوڑا سا بچا ہوا ہے نا، اس وقت کو ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لگائیں، اس عمر کو، اس صحت کو، اس جوانی کو اور اپنی صلاحیت کو تابعداری کر کے، فرما برداری کر کے، سنتوں پہ چل کر اللہ کے حکموں کو بجا لائیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے کا بڑا پکا اور سچا ہے، وہ بھی پکا ہے اور ہمارے نبی بھی اپنے وعدے کے پکے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں یہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور ان کی رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت محشر میں بھی اور جنت میں بھی عطا فرمائے۔